6 جنوری کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا، طویل پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے جو ہے بڑے کہتے ہیں نا کہ اہم اعداد و شمار پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کتنی کثیر الجہتی لڑائی ہے اور اس میں کن چیلنجز کا جو ہے پاکستان کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جب انہوں نے اعداد و شمار پیش کی تو سب سے اہم بات یہ کہ 2025 میں پاکستان نے ریکارڈ نمبر آف آپریشنز کیے، تقریباً کہتے ہیں نا 75,175، یعنی کہ اوسطاً 206 آپریشنز روز ہو رہے تھے۔ پوری ایک دہائی میں جو ہے 2025 سب سے خونریز جو ہے سال ثابت ہوا۔ اس میں جو ہماری سیکورٹی اہلکاروں نے 5,397 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اور جناب اگر آپ اس طرف سے نقصانات کا جائزہ لیں جس میں سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں اور سویلینز بھی شامل ہیں، تو تقریباً 1,235 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ کسی بھی، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کسی اور ملک میں اس کا 5-10% بھی دہشت گردی ہوتی تو ریاست بکھر جاتی۔ تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کو انہوں نے بتایا۔ اور ایک اور اس کے میں کہوں گا 2-3 اور بہت ہی اہم نکات اس پریس کانفرنس کے تھے۔ ایک تو یہ کہ افغان طالبان کے حوالے سے پاکستانی نقطہ نظر جو ہے جس طرح سے واضح کیا گیا، اور اس بار بڑا انہوں نے کھل کے کہا کہ افغان گروہ ہے جس کو جو ہے کابل پہ قابض ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوریاں جو ہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ایک زمانے کے جو حلیف ہوا کرتے تھے اب وہ باقاعدہ حریف بن چکے ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھارت جو ہے ہمارے اندرونی تضادات کو اور پاکستان کی جو کشیدگی ہے افغانستان کے ساتھ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اور پروکسی کے طور کے اوپر وہ کس طرح دہشت گرد گروہوں کو استعمال کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ دے رہا ہے، ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کی سول سوسائٹی میں جو ہے وہ معصومیت میں یا جان بوجھ کر جو ہے اس پوری کہتے ہیں کشمکش میں استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس میں اس جنگ کے حوالے سے اتفاق رائے کی عدم موجودگی۔ اور جب انہوں نے اس کی بات کی تو انہوں نے براہ راست جو ہے خیبر پختونخوا کے جو نئے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے کلپس انہوں نے دکھائے، اسد قیصر صاحب کے کلپس دکھائے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا کہ جناب جو ہے وہ لوگ کنسنسس بنانے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں۔ اور یہی ان کی پریس کانفرنس کا وہ حصہ تھا کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جو پاک فوج کے بھائی خواہ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک سب سے مضبوط ادارہ، سب سے معتبر ادارہ، اس کو جو ہے سیاسی معاملات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ تو ان تمام نکات پر ہم آج بات کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں